بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ہبا کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور ہدیہ ہبا کیا ہے اور آپ کو یہ دکھانے لایا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ایسا ہی غلام اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اسے بھی واپس لے جا۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی نعمان بن بشیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے انہیں بطور ہدیہ ایک غلام ہبا کیا اور وہ پھر اس کی گواہی کے لیے اس غلام کو اور اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیان فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام بطور ہدیہ ہبا کیا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسا ہی غلام اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے صرف اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہدیہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اس کو بھی واپس لے جا، یعنی میں تیرے اس غلام کی گواہی تیرے بیٹے پر نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناانصافی کو ناپسند کیا کہ ایک صحابی نے جب اپنے بیٹے کو غلام ہدیہ کیا، یعنی تحفے میں ایک غلام دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو نے اپنے باقی بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف اسی کو دیا، باقیوں کو نہیں دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان محبت اور ہر چیز میں برابری برتو، یعنی انصاف قائم کرو۔ تو نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے، باقیوں کو نہیں دیا، تو اس لیے میں اس ناانصافی پر گواہ نہیں بنوں گا کہ تو نے اپنے بیٹے کو غلام ہبا کیا۔ پہلے دور میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی کو غلام بطور ہدیہ دیا کرتا تو اس پر کوئی گواہ ہوا کرتا، کوئی نہ کوئی شخص اس بات کا ضمانتی ہوا کرتا کہ فلاں نے فلاں کو غلام دیا ہے۔ یعنی ہم میں سے جب بھی کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز ہبا کرے، یعنی ہدیہ یا کوئی تحفہ دینا چاہے، تو وہ سب میں برابری برتے، جتنے بیٹے یا بیٹیاں ہوں تمام میں برابری برتے، کسی ایک کو دے اور باقیوں کو نہ دے، ایسا کرنا حق تلفی کرنا کہلاتا ہے۔ دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ تمام اولاد یعنی جتنے بھی بیٹے یا بیٹیاں ہوں تمام کے ساتھ محبت میں برابری ہونی چاہیے، چیزیں ملنے میں برابری ہونی چاہیے۔ کسی بھی والد کو اس چیز کا حق نہیں کہ کوئی ایک کے ساتھ محبت میں زیادہ چیزیں اسے لا کر دے اور باقیوں کو نہ دے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور ان صحابی کو کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو غلام ہبا کیا تھا، ان کی اس حرکت کو ناپسند فرمایا، یعنی ناانصافی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گواہ نہیں بنے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر ناانصافی ہو رہی ہو، جہاں پر برائی ہو رہی ہو، جہاں پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس چیز پر گواہ نہیں بننا چاہیے، خواہ وہ کسی کو ہدیہ ہی کیوں نہ دیا جا رہا ہو، خواہ وہ کسی کے لیے کوئی چیز ہی کیوں نہ ہبا کی جا رہی ہو، خواہ وہ کسی کو قربانی ہی کیوں نہ دی جا رہی ہو۔ اس میں انصاف، برابری اور اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں اس چیز کے مطابق کیا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ چیز اسلام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی تو اس پر گواہ بننا جائز ہے۔ تحفے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور اگر ہم اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبا کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک کو نہ دیں، اپنے تمام بچوں کو دیں اور برابری سے دیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہ دیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کو ناپسند فرمایا ہے۔ چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا سستی ہو، جب بھی ہم کسی کو تحفہ دینے لگیں، لینے والوں میں ہماری نظر میں تمام مستحق ہوں، تو ہمیں کسی ایک کو نہیں، تمام برابر کے لوگوں کو برابر کی چیز دینی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی چیز کو تقسیم کرنے میں یا ہبا کرنے میں یا اللہ کی راہ میں کسی کی محبت کا بھرم رکھتے ہوئے کسی کو تحفہ یا ہدیہ دینے میں کنجوسی نہ کریں، برابری برتیں اور اس میں ناانصافی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں میانہ روی اختیار کرنے والا بنائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔